نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا پہ نور چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے محترم اساتذہ اکرام اور بزرگان دین اور میرے ہم سبق ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لب کشی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معاشرہ میں مدارس دنیا کا کردار. میرے محترم دوستو، مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ در حقیقت اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جہاں سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کی. مدرسہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا وہ راستہ ہے جہاں سے صحابہ فیضیاب ہوئے. مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں بلکہ استاد اور شاگرد کے دینی تعلق کا نام مدرسہ ہے. گویا کہ مدرسہ احکام خداوندی سیکھنے کا طریقہ ہے. میرے محترم دوستو، یہی وہ مدرسہ ہے جس نے ہمیں قرآن سکھایا، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا سلیقہ سکھایا، والدین کا ادب سکھایا اور بڑوں کا ادب بتایا، یہاں تک کہ معاشرہ میں رہنا سکھایا. میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں علماء دیے، صلحاء دیے، فقہاء دیے، حکماء دیے، فضلاء دیے، اتقیاء دیے اور طلباء دیے. میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ یہ فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. اگر فتنہ داعی رجت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ قادی جامعیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ لادینیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ پرویزیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا. ہر دور کے ہر فتنہ کا مقابلہ انہی مدارس نے کیا. میرے محترم دوستو، جمعیت علماء ہند ہو یا جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو یا شمالی ختم نبوت، اہل سنت والجماعت ہو یا تبلیغ اصلاحی جماعت، ان مذہبی سیاسی تنظیموں کی آبشاری بھی انہی مدارس نے کی. میرے محترم جج صاحبان، تعرف الاشیاء بأبدادها، تم نے معاشرے کو کیا دیا؟ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، لیکن راستہ پر دیانتی کے ہموار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، لیکن راستہ پر تہذیبی کے ہموار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، لیکن راستے بدماشی، رشوت اور ہندوانہ رسم و رواج کے ہموار کیے، جبکہ ان دینی مدارس نے اسلامی تہذیب کو پروان چڑھایا. میرے محترم پاکستانی قوم، تم نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے آپ کو کیا دیا؟ تم نے ہمیں زکوٰۃ اور صدقات دیے، لیکن تم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں فتویٰ چاہیے. ہم نے مفتی تقی عثمانی کو پیش کیا، ہمیں دانشور چاہیے. ہم نے مولانا زاہد الراشدی کو پیش کیا، تم نے کہا ہمیں امیر عظیمہ چاہیے. ہم نے مولانا حق نواز جھنگوی کو پیش کیا، تم نے کہا ہمیں مجاہد ختم نبوت چاہیے. ہم نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو پیش کیا، تم نے کہا ہمیں مجذوب چاہیے. ہم نے حاجی عبد الوہاب کو پیش کیا، تم نے کہا ہمیں وزیر اعلیٰ چاہیے. ہم نے مفتی محمد محمود کو پیش کیا، تم نے کہا ہمیں مناظر چاہیے. ہم نے شیخ العرب والعجم مناظر اعظم حضرت العلامہ مولانا محمد عبدالستار قوسی کو پیش کیا. اب آپ خود سوچئے، آپ نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے آپ کو کیا دیا؟ آپ نے ہمیں زکوٰۃ اور صدقات دیے اور ہم نے آپ کو یہی جواہرات دیے. اور صاف بات ہے، یہ ہے ہمارے مدارس دنیا کا کردار. میرے محترم دوستو، میری تقریر کا خلاصہ چند لفظوں میں سماعت فرمائیے. ان کا دامن کریکشن سے پاک، ان کی سوچ نبی کی حرمت پر قربان، ان کی فکر صحابہ کی عظمت پر نچھاور، ان کی زندگی کھلی ہوئی کتاب. اب میں آخر پر اپنے اساتذہ اکرام اور اپنے ہم سبق ساتھیوں کی نظر کے لیے شعر پڑھنا چاہتا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے. با ہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہہ کشاں ہو، پھول ہو اور خوشبو
روشن در ہو تم.